بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے افسر سے پوچھا، کیا تم اس خفیہ اڈے میں جاتے ہو؟ یس میڈم، 2 دن پہلے گیا تھا، بار بار جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی میرا تعاقب کر کے اس خفیہ اڈے تک پہنچ سکتا ہے۔ درست کہتے ہو، مشین کے سلسلے میں اسی طرح محتاط رہنا چاہیے۔ اب میں تمہارے دماغ میں رہ کر اس خفیہ اڈے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ یقین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مشین آئندہ بھی وہاں محفوظ رہے گی اور میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اسے استعمال کر سکوں گی۔ تم ابھی وہاں چلو۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ الپا نے پوچھا، وہ مشین میں نے وہاں سے منتقل کرائی ہے، اس سلسلے میں دوسرے افسران کو تجسس ہوگا، کیا کسی نے اس سلسلے میں تم سے کچھ پوچھا تھا؟ جی ہاں، تل ابیب سے بھی کئی افسران آئے تھے، وہ میرے علاوہ دوسرے افسران سے بھی پوچھ رہے تھے کہ میڈم کہاں ہیں اور وہ مشین تہہ خانے میں کیوں نہیں ہے۔ وہ بڑی سختی سے پوچھ رہے تھے، میں اب تک لا علمی ظاہر کرتا رہا ہوں۔ وہ جیپ ڈرائیو کرتا ہوا چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے درمیان سے گزر کر ایک غار کے سامنے پہنچا۔ اپنی جیپ کو غار کے اندر بڑی دور تک لے گیا۔ وہاں لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے تھے جن میں مشین کے مختلف حصے پیک تھے۔ وہ ان ڈبوں کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ الپا نے اس کے خیالات سے معلوم کیا، لکڑی کے وہ ڈبے کھلے پڑے تھے اور سب کے سب خالی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک نظر میں معلوم ہو گیا کہ ان ڈبوں کو توڑ کر مشین کے تمام حصے غائب کر دیے گئے تھے۔ الپا نے چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈبے کس نے توڑے ہیں؟ مشین کون لے گیا ہے؟ وہ افسر حیران پریشان گمسم کھڑا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ٹوٹے ہوئے ڈبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ بے قصور ہے، اس کی لا علمی میں اس مشین کو وہاں سے چرایا گیا ہے۔ الپا نے غصے سے پوچھا، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، تو مشین کہاں ہے؟ مجھے مشین چاہیے ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس افسر نے اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، میڈم آپ مجھے ہلاک نہ کریں، میں خود شرم سے مر رہا ہوں۔ آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی میں اسے پورا نہ کر سکا، ایک مشین کی حفاظت نہ کر سکا، میں خود کو سزائے موت دے رہا ہوں۔ الپا نے اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا دیا، پھر کہا، تم ابھی نہیں مرو گے، پہلے میں معلوم کروں گی کہ مشین کس نے چرائی ہے، پھر تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ کروں گی۔ ان خالی ڈبوں کو دیکھتے ہی الپا کے دماغ میں پارس کا خیال آیا۔ وہی ایک دشمن تھا، وہی ایک ایسا شیطان تھا جو بڑی مکاری سے اس خفیہ اڈے تک پہنچ کر مشین کو چرا سکتا تھا۔ اس نے فوراً خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پارس میں بول رہی ہوں، میں جانتی تھی تم انتقامی کارروائی ضرور کرو گے، کبھی نہ کبھی مجھے بہت بڑا نقصان پہنچاؤ گے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے رپوش رہنے کے معاملے میں الجھا کر اتنی جلدی ٹرانسفارمر مشین چرا کر لے جاؤ گے۔ اچھا، تو وہ مشین چوری ہو چکی ہے اور تمہاری کھوپڑی میں صرف یہی بات آ رہی ہے کہ میں نے اسے چرایا ہے۔ تمہارے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، میں نے صرف تمہارے ہی ڈر سے اس مشین کو دوسرے خفیہ اڈے میں چھپایا تھا، مگر تم وہاں بھی پہنچ گئے۔ اب لاکھ باتیں بناؤ، اس چوری سے انکار کرو، مگر میں کبھی یقین نہیں کروں گی۔ تم نے بہترین دوست بن کر بدترین دشمنی کی ہے۔ تم یقین نہ کرو، تم مجھے الزام دے کر گولی نہیں مارو گی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، یقین کر سکتی ہو تو کر لو، مشین میں نے نہیں چرائی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم نے اسے کسی دوسری جگہ منتقل کیا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق مجھ پر شبہ کر رہی ہو، مگر سچ جاننے کی بھی کوشش کرو، ورنہ مشین چرانے والے دشمن تمہیں آئندہ بھی نقصان پہنچاتے رہیں گے اور تم مجھے ہی اپنا دشمن سمجھتی رہو گی۔ اس نے اپنا سانس روک لیا۔ الپا کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل گئیں۔ وہ سوچنے لگی، شاید وہ درست کہہ رہا ہے، وہ مجھ سے انتقام لے کر بڑے فخر سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے مجھے مشین سے محروم کر دیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اتنی اہم مشین سے محروم ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی سانسوں سے محروم ہو گئی ہو۔ وہ بڑے حوصلے سے اس محرومی کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ اسے اتنا بڑا نقصان صرف پارس ہی پہنچا سکتا ہے اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ دوسرے معاملات میں کئی دشمن تھے، لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی مشین چرا کر لے جاتے۔ اسے جب بھی فائدہ پہنچتا رہا تو پارس سے اور جب بھی نقصان پہنچتا رہا تو پارس سے، لہذا وہ گھوم پھر کر اسے ہی چور سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنے قابل اعتماد آرمی افسر پر غصہ آنے لگا۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ اس خفیہ اڈے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ دوبارہ اس کے دماغ میں آ کر غصہ دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ خفیہ اڈے میں آرمی کے 2 افسران مسلح جوانوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک افسر الپا کے اس قابل اعتماد افسر سے کہہ رہا تھا، وہ ٹرانسفارمر مشین سرکاری ملکیت ہے، تم نے اسے یہاں لا کر چھپایا تھا، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم در پردہ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہو، اس مشین کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو ہم تمہیں زخمی کر کے تمہارے دماغ سے حقیقت معلوم کر لیں گے۔ اس افسر نے جواب دیا، میں ایک محب وطن آرمی افسر ہوں، پلیز مجھے غدار نہ سمجھیں، میں نے میڈم الپا کے حکم سے ایسا کیا تھا، آپ میڈم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میڈم نے تمہیں یہاں مشین چھپانے کے لیے کیوں کہا تھا؟
یہ تو میڈم جانتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں۔ انہوں نے خود پر ترمیمی عمل بھی کرایا تھا، اپنے دماغ کو لاک کرایا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خطرہ محسوس کر رہی تھیں۔ الپا نے اس محاسبہ کرنے والے اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ اپنے قابل اعتماد افسر کے ذریعے بولی، میں الپا بول رہی ہوں، ابھی تمہارے دماغ میں آنا چاہتی تھی، تم نے سانس روک لی۔ مجھے اپنے اندر آنے دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس اعلیٰ افسر نے کہا، سوری میڈم، یہاں میں، میرا یہ ساتھی افسر اور یہ مسئلہ جوان میرے اپنے خاص لوگ ہیں۔ آپ نے جتنے آرمی کے افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، ہم نے ان سب کے دماغوں کو لاک کرا دیا ہے۔ آپ ہماری سینئر ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی اپنے اندر نہیں آنے دیں گے۔ الپا نے اپنے قابل اعتماد افسر کے ذریعے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے اپنے اندر کیوں نہیں آنے دو گے؟ کیا مجھے ناقابل اعتماد سمجھ رہے ہو یا ان چند آرمی کے جوانوں کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو؟ ہم آرمی والے دن رات اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ بغاوت ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ کر رہی ہیں۔ آپ اس ملک میں ٹیلی پیتھی کی فوج تیار کر رہی تھیں، لیکن درپردہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنی ایک ذاتی فوج بھی تیار کر چکی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے اپنی کوئی ذاتی فوج تیار نہیں کی ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ آپ جانتی ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کے سراغ رساں کتنے ذہین و تجربے کار ہیں۔ انہیں آپ کی دوگلی حرکتوں کا علم ہو چکا ہے۔ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک خفیہ ذاتی فوج تیار کر رہی ہیں۔ وہ سراغ رساں جسے فوج کہہ رہے ہیں، وہ میرے چند سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے اطمینان کے مطابق پرسنل سیکیورٹی کو مستحکم کروں۔ آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن مشین تیار کرتے ہی آپ ڈکٹیٹر بن گئی ہیں۔ ایک ملک میں ایک ہی فوج ہوتی ہے، آپ اپنے لیے دوسری فوج تیار کر رہی تھی۔ آپ کو ایسی مجرمانہ حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے ہم نے مشین کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ الپا نے چونک کر پوچھا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس مشین کو چرا کر لے گئے ہو؟ ہم نے جو کچھ کیا ہے اسے چوری نہیں کہتے۔ وہ مشین سرکاری ملکیت ہے، اسے سرکاری تحویل میں پہنچایا گیا ہے۔ آپ کو اس قانونی کارروائی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا دیر کے لیے الپا پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اپنے لوگ مشین کو اس طرح چھین کر لے جائیں گے۔ وہ چیخ کر بولی، یہ تمہاری قانونی کارروائی نہیں، بدماشی ہے۔ مشین کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے مجھ سے کہا جا سکتا تھا۔ وہ مشین میرے پاس غیر محفوظ نہیں تھی، اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر ہم مشورہ کرتے تو آپ اس مشین کو کسی تیسرے خفیہ اڈے میں پہنچا دیتی۔ ہمارا ایک سراغ رساں آپ کے اس معمول افسر کا تعاقب کر کے یہ جگہ دیکھ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مشین یہاں سے کہیں اور منتقل کی جاتی، ہم نے اسے سرکاری تحویل میں پہنچا دیا ہے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، میڈم، ہم آپ کے معمول افسر کو اس الزام میں گرفتار کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے مجرمانہ احکامات کی تعمیل کی ہے۔ یو شٹ اپ، تم مجھے مجرم کہہ رہے ہو؟ میں اپنی پوری زندگی صرف اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے وقف کر کے برسوں سے تنہا ٹیلی پیتھی کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی آ رہی ہوں۔ آج تم لوگ مجھے مجرم کہہ کر مجھ سے دشمنی کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گی کہ پھر کوئی مجھے مجرم کہنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ آپ ایسی ہی جوابی کارروائی کرنا چاہیں گی اور یہ بھول جائیں گی۔ کیا اب ہم آرمی والے بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں؟ آپ کے جواب میں، ہم بھی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے حفاظتی انتظامات کر چکے ہیں۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، آپ آرمی کے کسی بھی افسر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گی تو ملک دشمن کہلائیں گی۔ ہم آپ کو نقصان پہنچا کر ایسا کوئی الزام اپنے سر نہیں لیں گے۔ آپ صلح صفائی کا راستہ اختیار کریں۔ کل صبح 10 بجے تمام اکابرین کانفرنس ہال میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہاں مشین کے سلسلے میں آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہیں، ہماری شکایتیں بھی کریں، تاہم فیصلہ ہمارے اکابرین کریں گے۔ وہ الپا کے اس معمول افسر کو گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ اس کی توہین تھی۔ وہ اپنے معمول کو گرفتاری سے نہیں بچا سکتی تھی، ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہاں سب ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے یوگا کے ماہر تھے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر غصے میں تل ملانے لگی۔ اس کے ایک جانصار نے پوچھا، میڈم کیا بات ہے؟ آپ اچانک پریشان ہو گئی ہیں؟ وہ اپنے دونوں جانصاروں کو آرمی افسران کی مخالفت کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک جانصار نے کہا، ہماری ان افسروں نے آپ سے ٹیلی پیتھی سیکھی ہے اور اب آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ دوسرے جانصار نے کہا، وہ افسران محب وطن نہیں ہیں، وہ اپنی ایک الگ جماعت بنا کر بغاوت کر رہے ہیں، اس مشین کو چرا کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے دن 10 بجے الپا خیال خونی کے ذریعے کانفرنس ہال میں پہنچی۔ وہاں اس سے کہا گیا کہ مشین کو واقعی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے افسران غدار نہیں ہیں، چونکہ الپا بہت سے معاملات میں مصروف رہتی ہے، اس لیے مشین کو آرمی کے چند اعلیٰ افسران کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج تیار کریں گے۔
الپا نے کہا آپ لوگوں نے مجھ سے مشین طلب نہیں کی ہے بلکہ اسے چھین لیا ہے۔ یہ باتیں جو اب کر رہے ہیں پہلے مجھ سے کیوں نہیں کی گئیں؟ آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے آپ نے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا تمہارے خلاف یہ ثبوت مل چکا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک ذاتی فوج تیار کر رہی ہو۔ ایک ملک میں 2 حکمران اور 2 فوجیں نہیں ہوتی۔ دوسری فوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ وہ فوج نہیں میرے سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ آپ لوگوں کو غلط اطلاع دے کر میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں باغی ہوں تو میری برسوں کی خدمات کو بھول کر بھی فیصلہ سنا دیں کہ میں باغی ہوں، مجھے سزائے موت دی جائے گی یا اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ایک اور اعلیٰ حاکم نے کہا آپ سے مشین لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہماری پوری قوم آپ پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ چونکہ آپ ہم سے چھپ کر اپنی ذاتی فوج تیار کر رہی تھیں اس لیے آرمی والوں نے بھی آپ کی لا علمی میں وہ مشین آپ سے لے لی ہے۔ آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ مشین آرمی ہیڈ کوارٹر میں محفوظ رہے گی اور آرمی والے اپنے برسوں کے تجربات کے مطابق ٹی پی فوج تیار کرتے رہیں گے۔ الپا نے کہا آپ باتیں بنا رہے ہیں لیکن کھل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ مشین مجھ سے کیوں لے لی گئی ہے۔ میں ثابت کر دوں گی کہ میرے پاس صرف 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے گارڈز ہیں، کوئی فوج نہیں ہے۔ میں نے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے۔ مجھے اپنی مرضی سے 6 گارڈ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ آپ قانون میرا جرم ثابت کریں، پھر یہ بھی ثابت کریں کہ میں نے کبھی اپنے ملک اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر نہیں تو اب مشین کے ذریعے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ جب آپ ثابت نہ کر سکیں تو وہ مشین میرے حوالے کر دیں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا مشین کا تعلق فوج سے ہے، اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار تیار کیے جائیں گے، لہٰذا یہ مشین فوج کی کسٹڈی میں رہا کرے گی۔ تم فوج کے ساتھ مل کر پہلے کی طرح ملک و قوم کی خدمت کرتی رہو گی۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں کیا کرتی رہوں گی۔ میرا ایک مطالبہ ہے، وہ مشین میں نے تنہا اپنی محنت سے تیار کی ہے، وہ میری ہے، میرے پاس رہے گی۔ اگر وہ واپس نہ کی گئی تو میں ناانصافی کرنے والے تمام اکابرین سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دوں گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا تم واضح الفاظ میں بغاوت کا اعلان کر رہی ہو۔ تمہارے جیسے ملک دشمن افسران میری برسوں کی وفاداریوں کو بھول کر مجھے باغی کہو گے، مگر تمہارے کہنے سے میری وطن پرستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، اسے میری پوری یہودی قوم نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ اگر آئندہ میری خدمات کی ضرورت نہیں رہی ہے تو میں بھی تم لوگوں سے تعلقات رکھنا ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے صرف یہ فیصلہ سنایا جائے کہ میری مشین مجھے واپس دی جائے گی یا نہیں۔ میں اپنی مشین کی چوری کا مقدمہ دائر کر رہی ہوں۔ میں آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ سنوں گی۔ بہتر ہے تم لوگ اس معاملے پر غور کرو اور کل صبح 10 بجے اسی جگہ اپنا فیصلہ سنا دو۔ میں جا رہی ہوں، کل آؤں گی۔ خدا تم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے اور ایک اعلیٰ افسر نے باری باری الپا کو مخاطب کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک حاکم نے کہا وہ جا چکی ہے، کل فیصلہ سننے آئے گی۔ دوسرے حاکم نے کہا یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ہی ملک میں ٹیلی پیتھی جانے والی 2 پارٹیاں ہوں گی، دونوں ہی حب الوطنی کا دعویٰ کریں گی لیکن آپس میں عداوت رکھیں گی تو ہمیں فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان پہنچتا رہے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا اگر الپا مشین کی واپسی کا دعویٰ کرتی رہے گی تو ہم اسے محب وطن نہیں کہیں گے۔ وہ اب تک تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی، اپنی منمانی کرتی رہتی تھی۔ ہم اس کی ٹیلی پیتھی کے خوف سے کچھ بولتے نہیں تھے، اس کے دباؤ میں رہا کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں کو بھی اس کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا ہم کسی حال میں مشین اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ایک حاکم نے کہا ابھی الپا نے محاذ رائی شروع نہیں کی ہے، اس سے پہلے ہی آپ اس سے نمٹنے کے لیے محاذ بنا چکے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الپا کی ناراضگی سے کیا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم نادان نہیں ہیں، ہماری سیاسی عقل کہتی ہے کہ الپا کو ناراض نہ کیا جائے، اس کی عداوت بہت مہنگی پڑے گی۔ میں صاف طور پر الپا کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا مجھے اپنی آرمی افسران کا ساتھ دینا چاہیے لیکن میں میڈم الپا کے معاملے میں میڈم کی حمایت کروں گا۔ میرے جیسے اور کئی افسران ہیں جو میڈم کو مشین واپس دینے کا فیصلہ سنائیں گے۔ صرف ایک مشین واپس کرنے سے ہمارے آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا یہ تم نہیں بول رہے ہو، ابھی تمہارے اندر الپا ہے یا اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے جانثار ہیں جو اس کی حمایت میں تمہاری زبان سے بول رہے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا اگر الپا کسی کو ٹیلی پیتھی سکھانا چاہے گی تو ہم پہلے اس سیکھنے والے کی پوری ہسٹری معلوم کریں گے، اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کو آزمائیں گے، تب اسے مشین سے گزار کر اپنی فوج کا وفادار بنائیں گے۔ کسی کو بھی ملک کی سلامتی کے لیے الپا کا نہیں ملک کا وفادار رہنا چاہیے۔ الپا نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہاں سے جا چکی ہے لیکن وہ وہیں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہاں اس کے حمایتی بھی تھے اور خاصی تعداد میں مخالفین بھی تھے۔ اس نے پارس کو مخاطب کیا، وہ بولا اب کیا ہوا؟ کیا چوری کے الزام میں گرفتار کرنے آئی ہو؟ نہیں، چور میرے گھر کے ہی لوگ ہیں، میرے ملک کے آرمی افسران نے مشین مجھ سے چھین لی ہے۔
یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ یہ کہنے آئی ہوں کہ تم سے بڑا شیطان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم نے خود مشین نہیں چرائی ہے، مگر مشین کے ذریعے ہمارے درمیان فساد پیدا کر رہے ہو، ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت پر مجبور کر رہے ہو۔ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو تم آرمی والوں کی مخالفت نہ کرو۔ مجھ سے زبردستی میری مشین چھین لی گئی ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں قابل اعتماد نہیں ہوں۔ آرمی والے قابل اعتماد ہیں، کیا اس ناانصافی پر مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ کیا میں اپنی توہین برداشت کر لوں؟ تم نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، ان افسران کے دماغوں میں رہ کر مجھے مشین سے محروم کر رہے ہو۔ محرومیت کیسی؟ اگر گھر سے ایک چیز چوری ہو کر گھر میں ہی رہتی ہے تو اسے چوری نہیں کہتے۔ مشین تمہارے ہی ملک میں ہے، تمہارے ہی لوگوں کے پاس ہے، تم اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم نے سمجھ لیا تھا کہ میں نے مشین کو تمہارے پاس جانے نہیں دیا تھا تو کسی اور کے پاس بھی رہنے نہیں دوں گی۔ اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے وہ مشین میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے تم اس کے ذریعے ہمارے درمیان فساد پیدا کر رہے ہو۔ جو جرم میں نے نہیں کیا ہے تم اسے میرے نام کر رہی ہو۔ ویسے یہ اچھا آئیڈیا ہے، اس مشین کے ذریعے تم سب کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے۔ تمہارا شکریہ، تم نے اتنی اچھی تدبیر سجائی ہے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، آئندہ اس تدبیر پر عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روک لیا۔ الپا کی سوچ کی لہریں وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ وہ خود فرینکفرٹ میں کرونا کے ساتھ تھا۔ اس نے اس بنگلے کے مالک اور ایجنٹ کے دماغوں پر قبضہ جمایا تھا اور خود مالک مکان بن کر کرونا کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بنگلہ خالی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کرونا کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ پارس کے ساتھ ایک بنگلے میں ہی نہیں، ایک بیڈ روم میں بھی رہنے لگی تھی۔ اس طرف بے اختیار کھنچی جاتی تھی، اپنے مزاج کے مطابق کسی مرد کو منہ نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پاگل جوان میں کیسی خوبیاں ہیں، کیسی نامعلوم سی کشش ہے کہ بے اختیار اس کی طرف کھنچی جاتی ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی، ایک بے خودی کے عالم میں خود کو اس کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ بعد میں جھنجھلاتی تھی کہ اسے اپنے تن من کا مالک کیوں بنا دیا ہے۔ ویسے وہ ضروری بھی تھا، جب دور تک تعلقات قائم ہو چکے تھے تو اس کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے میں سلامتی تھی۔ دشمن اسے تلاش کر رہے تھے۔ تیجپال کی ٹیم کا بڑی رابرٹ اسے تلاش کرنے کے لیے فرینکفرٹ آ رہا تھا۔ پارس نے خود اس کو اس کی ضرورت بنانے کے لیے الپا بن کر اسے رابطہ کیا تھا۔ جب کرونا کو معلوم ہوا کہ الپا اس کے اندر گفتگو کرنا چاہتی ہے تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ سانس روک کر اسے بھگا چکی تھی۔ دوسری بار پارس کی شرارت سے یہ اندیشہ بڑھ گیا تھا کہ الپا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اسے تلاش کر رہی ہے۔ ایسے تمام دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے رجسٹرار کے دفتر میں جا کر پارس سے شادی کر لی۔ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کہ وہ جیری نام کے اس جوان کی شریک حیات ہے۔ پارس نے اسے دوبارہ ہپنوٹائز کیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کی تھی کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روکے بلکہ محسوس ہی نہیں کرے گی۔ اس کی شخصیت بدل چکی ہے، اس کا نام کرونا نہیں میری ہے۔ نہ وہ یوگا کی ماہر ہے، نہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ ایک عام سی عورت ہے اور اپنے شوہر جیری کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ اس تنویمی عمل کے بعد وہ دوہری زندگی گزار رہی تھی۔ ایک طرف کرونا کی حیثیت سے ٹیلی پیتھی جانتی تھی اور اپنے معمول جوزو وسکی کے ذریعے تیجپال کی ٹیم کے تمام منصوبے معلوم کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف کوئی اس کے دماغ میں آتا تو اس کی شخصیت بدل جاتی۔ وہ ٹیلی پیتھی سے محروم میری نامی ایک عام سی بیاتہ عورت بن جاتی۔ تیجپال کے چاروں ٹیلی پیتھی جانے والے روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار کر چکے تھے۔ دوسرے دن اس مشین کو آزمایا جانے والا تھا۔ جوزو وسکی 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اسرائیل سے لایا تھا۔ انہیں فائل کی حیثیت سے اس مشین میں استعمال کرنا تھا اور روسی آرمی کے 2 ذہین اور تجربے کار افسران کو ٹیلی پیتھی سکھانی تھی۔ اور ادھر کرونا نے یہ طے کیا تھا کہ وہ لوگ جتنے افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائیں گے اور پھر انہیں ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنائیں گے تو وہ بھی انہیں اپنا معمول بنا لیا کرے گی۔ اس نے دوسرے دن پارس سے کہا، جیری میں چند گھنٹوں تک بہت مصروف رہوں گی، تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گے، میرے بیڈ روم میں نہیں آؤ گے، میں نہیں آتا تو تم ہی مجھے بلاتی ہو۔ پہلے غصے سے کہا کرتی تھی کہ اپنے قریب نہیں آنے دو گی، مگر تم بہت ہی جذباتی ہو، خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آ گرتی ہو۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، تم سے دور رہنا چاہتی ہوں مگر رہا نہیں جاتا، تمہارے سینے سے لگنے اور تمہارے بازو میں چھپنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے تم کوئی پراسرار جادوگر ہو، مجھ پر جادو کرتے ہو اور میں بے اختیار تمہارے بازو میں چلی آتی ہوں۔ وہ بولا، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے تم کوئی ساحرہ ہو، تم نے سحر طاری کر کے اپنے پاس بلا کر پہلے میری عزت لوٹ لی، بعد میں مجھ سے کورٹ میرج کی۔
کرونا نے کئی بار پورس کے دماغ میں رہ کر اس کے خیالات پڑے تھے۔ اسے یہی معلوم ہوتا رہا کہ اس کا نام واقعی جاری ہے۔ پہلے وہ ایک پاگل خانے میں زیر علاج تھا، اب دماغی طور پر صحت مند ہو کر اپنے وطن فرینکفرٹ واپس آیا ہے۔ تاہم اب بھی پوری طرح نارمل نہیں ہے، بے تکی باتیں اور حرکتیں کرتا رہتا ہے اور اسے بھی پاگل بناتا رہتا ہے۔ ویسے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، وہ فائدہ حاصل کر رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے اس نے جوزوفسکی کو بڑی کامیابی سے اپنا معمول بنایا تھا اور آئندہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والی تھی۔ فی الحال اسے شوہر بنا کر تحفظ حاصل کر رہی تھی۔